بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے نماز جمعہ۔ اسی مناسبت سے ایک عدد آیت اور ایک عدد حدیث کا انتخاب کیا گیا ہے۔ آج کی آیت ہے سورہ جمعہ کی، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اے مومنو، جب تمہیں آواز دی جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو تم دوڑ کر چلے آؤ اللہ کے ذکر کی طرف، خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ بالکل صاف صاف الفاظ میں یہ آیت نماز جمعہ کے وجوب کو بیان کر رہی ہے، جس میں کوئی قید نہیں ہے۔ حدیث ہے من لا یحضر الفقیہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 43 کی۔ حدیث میں آیا ہے من اتی الجمعہ ایمانا واحتسابا استأنف العمل۔ جو نماز جمعہ پڑھے ایمان کے ساتھ نماز جمعہ پڑھے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے نماز جمعہ پڑھے، اسے چاہیے کہ پھر سے اپنے عمل کو شروع کرے، یعنی اس نماز جمعہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اتنی عظیم ہے یہ عبادت، مگر کچھ لوگ نہ سمجھ پانے کی وجہ سے اس عظیم عبادت سے محروم ہیں، اور کچھ لوگوں کو اس عظیم عبادت سے محروم بھی کر رہے ہیں، شاید وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نماز جمعہ کہاں سے واجب ہو گئی؟ یہ جب امام معصوم آئیں گے، جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، تب نماز جمعہ واجب ہوگی۔ ان کے غیبت میں نماز جمعہ حرام ہے، اور اس پر وہ دلیل بھی دیتے ہیں، اس پر وہ قرآن سے حدیثوں سے دلیلیں بھی لاتے ہیں، مگر ان کی تمام دلیلوں کا جواب ہمارے علماء نے دیا ہے۔ صحیفہ سجادیہ کی اس دعا کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں، جس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم انا ھذا المقام لخلفائک۔ اے میرے اللہ، یہ مقام یعنی نماز جمعہ یہ حق ہے، تیرے خلفاء کا حق ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نماز جمعہ امام معصوم علیہ السلام کا حق ہے۔ اب اگر بغیر امام کی اجازت کے اگر کوئی نماز پڑھائے تو اس کی نماز باطل ہے، غاصب ہے، وہ اس میں ذرہ برابر شک نہیں۔ لیکن اگر صحیفہ کاملہ کی یہ دعا پڑھ لی تو اذن معصوم بھی پڑھ لیں، اجازت بھی پڑھ لیں کہ چوتھے امام کے فرزند امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کو اجازت دی ہے نماز جمعہ پڑھنے کے لیے۔ اور یہ زرارہ کی حدیث ہے، سند کے اعتبار سے بھی صحیح ہے۔ من لا یحضر الفقیہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 412 پر یہ حدیث ہے۔ یہ حدیث اس طرح سے امام فرما رہے ہیں فَإِذَا اجْتَمَعَ سَبْعَةٌ، جب 7 لوگ جمع ہو جائیں، وَلَمْ يَخَافُوا، خوف نہ ہو، تقیم نہ ہو، أَمَّهُمْ بَعْضُهُمْ وَخَطَبَهُمْ، تو بعض امام بن جائیں اور خطبہ دیں۔ تو خود 5 امام اس میں بتا رہے ہیں کہ اگر 7 لوگ ہو جاؤ تمہیں ڈر نہ ہو تو نماز جمعہ قائم کرو۔ 200 سے زیادہ حدیثیں نماز جمعہ کے بارے میں ملتی ہیں۔ کیا ان 200 حدیثوں کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ انقلاب کے بعد سے نماز جمعہ واجب ہوا، نماز جمعہ شروع ہوا وغیرہ وغیرہ، قدماء علماء کو دیکھیں، شیخ صدوق، شیخ توسی، علامہ مجلسی، خود بہار میں جا کر دیکھیں، جلد نمبر 86 صفحہ نمبر 123، ایک پورا باب علامہ مجلسی نے نماز جمعہ کے حوالے سے تحریر کیا ہے۔ اس باب کی ہیڈنگ یہ ہے باب وجوب صلاۃ الجمعہ، باب وجوب صلاۃ الجمعہ و فضلها و شرائطها و آدابها و احکامها۔
اس ضمن انہوں نے روایات نقل کی ہیں۔ بہرحال جو نماز جمعہ نہیں پڑھ رہے ہیں کسی مجبوری کے، وہ اپنا نقصان خود کر رہے ہیں۔ ہاں کچھ لوگ علماء کو نشانہ بنا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اپنی طرف سے لیا ہے۔ مراجع کرام اپنی طرف سے حکم نہیں بیان کرتے ہیں، ایک دعا پڑھ کے فتویٰ دینے والے اور ہوتے ہیں، 60,000 حدیثیں پڑھ کر فتویٰ دینے والے اور ہوا کرتے ہیں۔ نماز جمعہ کی برکتیں بے انتہا ہیں، ان برکتوں سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں۔ ماہ مبارک رمضان کا آخری جمعہ جسے جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے بہت اہم ہے۔ افسوس لاک ڈاؤن کی وجہ سے شاید اس شان سے یہ جمعہ نہ ہو سکے جس شان سے پہلے ہوتا تھا، لیکن بہرحال 7 آدمی 10 آدمی 15 آدمی جہاں تک قوانین اجازت دیں وہاں تک آدمی جمع ہو اور نماز جمعہ کو پڑھنا چاہیے۔ بہت اہم ہے یہ نماز جمعہ، کیونکہ جمعہ کا ماہ مبارک رمضان کا آخری جمعہ اسے روز قدس قرار دیا گیا ہے۔ کس نے قرار دیا ہے اسے روز قدس؟ بانی انقلاب امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ، آپ نے روز قدس قرار دیا ہے۔ بہت سے لوگوں کو روز قدس بھی سمجھ میں نہیں آتا اور کہتے ہیں کہ یہ روز قدس کیا ہے، کہاں سے آ گیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ اس قدس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے میں ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ من لا یحضر الفقیہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 229۔ امام محمد باقر علیہ السلام یہ ابو حمزہ صومالی سے فرماتے ہیں۔ ابو حمزہ صومالی بہت عظیم صحابی گزرے ہیں، دعائے ابو حمزہ صومالی یقیناً آپ نے ماہ مبارک رمضان میں پڑھی ہوگی۔ ان سے فرماتے ہیں پانچوں امام، المساجد الاربع، مساجد 4 ہیں، مسجد الحرام، مسجد الرسول و مسجد بیت المقدس و مسجد الکوفہ۔ مساجد 4 ہیں عظمت کے اعتبار سے، مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ، مسجد الرسول مدینہ، مسجد بیت المقدس یعنی فلسطین، اور مسجد کوفہ۔ یا ابا حمزہ الفریضۃ فیہا تعدل حج، اے ابا حمزہ اس میں ان 4 مسجدوں میں نماز پڑھنا، واجب نماز پڑھنا ایک حج کے برابر کا ثواب ہے، والنافلہ تعدل عمرہ، اور اگر کوئی مستحب نماز اس میں پڑھے تو اس کا ثواب ایک عمرے کے برابر ہے۔ یہ اتنی عظیم مسجد ہے، لیکن آج اس مسجد پر ہمارا قبضہ نہیں ہے، دشمنان اسلام کا قبضہ ہے، یہودیوں کا قبضہ ہے۔ امام خمینی کی یہ کوشش رہی ہے اور ان کے جو فالوورز ہیں ان کی بھی یہ کوشش ہے کہ ہم اس عظیم مسجد کو دشمنان اسلام سے آزاد کرا لیں۔ انشاءاللہ یہ کوشش کامیاب ہوگی۔ یاد رکھیں بیت المقدس کو کس نے فتح کیا؟ ان اصحاب نے فتح کیا جن اصحاب میں جناب بلال حبشی، جناب ابو ذر، جناب سلمان فارسی تھے۔ ان لوگوں نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ بس بیت المقدس کو فتح کرنے والے علی کے چاہنے والے ہیں، تو انشاءاللہ بیت المقدس قدس کو آزاد کرانے والے بھی علی کے چاہنے والے ہوں گے۔ پروردگار وہ دن جلد از جلد آئے جب ہم بیت المقدس کو آزاد کرا سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔